ان اولیاءہ الا المتقون، تمہیں اولیاء اللہ ہی متقی ملیں گے۔ تو قرآن گویا کہ واضح کر رہا ہے کہ جس پر تمہارے سارے دوست، جس وقت تمہارے سارے دوست دشمن بن جائیں گے، اس وقت تمہیں ولی کام آئے گا۔ اس وقت کون کام آئے گا؟ جب ولی کی دوستی قیامت کی اتنی خطرناک پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، آخرت کی اتنی خطرناک پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، تو دوستوں ولی کی دوستی کیا دنیا کی خطرناک مشکلوں سے ہمیں نکال نہیں سکتی؟ تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا دوستو، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بات اگر ہم کریں تو غوث پاک رحمت اللہ، ہر ولی کی دوستی ہمیں قیامت کی مصیبت سے امن میں رکھے گی، بچائے گی، ہر ولی کی دوستی۔ تو جس کا مرتبہ جتنا اعلیٰ ہوگا رب کی بارگاہ میں، اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ جو جتنا بڑا مشکل کشا ہوگا اتنا بڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرتبہ رکھتا ہوگا، اور جس کو اللہ نے عبد القادر بنایا ہوگا پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ ہو، کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ اللہ، آپ نے خود فرماتے ہیں انا نائب رسول اللہ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کا نائب ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے چھوٹا نہیں سمجھنا، انا نائب رسول اللہ، میں رسول اللہ کا نائب ہوں، ووارثو فی الارض، اور علم و معارف میں حضور کا جانشین بھی ہوں، حضور کا امین بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ اتنا گہرا تعلق ہے آپ کا، اتنا گہرا تعلق، اور وہ ولایت عظمیٰ اور قطبیت کبریٰ آپ کو ملی، وہ مقام ملا کہ جہاں پر انتہا ہو جاتی۔ اور یہ مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ اب دیکھیے کہ آپ کو یہ مقام دنیا میں آ کر ریاضت اور مجاہدات سے نہیں ملا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے انتخاب کر لیا تھا آپ کے لیے۔ آپ خود فرماتے ہیں وَلَنَا الْوِلَایَةُ مَنْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرماتے ہیں لوگوں سنو، ہماری ولایت کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب روحیں عالم ارواح میں تھی، ہمیں ولایت کا تاج اللہ نے اسی وقت عطا کر دیا۔ تو ایسے ولی ہے کہ جن کو ولایت کا تاج عالم ارواح میں مل گیا، تو جبھی تو جب دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہتے میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اسی وجہ سے حضور غوث پاک حضرت امیر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، میری ہماری آتی ہے۔ الفاظ اسی کے ہوتے ہیں، تاثیر کا تیر بنا کر لوگوں کے دلوں کے اندر ہم پیوستہ کر دیتے ہیں، کان اسی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سماعتوں کو جو قدرت الہی تحفہ بخشتی ہے وہ ہوتا بہت دور ہے۔ مگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چیونٹیوں کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، بات کو سمجھ بھی جاتے ہیں، مسکرا بھی دیتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مسافر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منتخب فرما لیتا ہے، اور پھر جو وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پورا کرتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائیو کیا ضرورت ہے اولیاء اللہ کے پاس جانے کی؟ اعتراض کرتے ہیں لوگ، آج کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے ولیوں کے پاس جانے کی؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انہوں نے کہا کہ بھائی رب کہتا ہے دیکھو ہم تمہاری شہرت سے بھی قریب ہیں، ہم تمہاری شہرت سے قریب۔ تو کہا کہ جب رب شہرت سے قریب تو پھر تمہیں کسی اور کے قریب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اعتراض کو؟ آپ لوگ نوجوانوں آپ لوگ سننا، یہ آپ لوگوں سے بہت ہوتا ہوگا شاید کہ بھائی کیا ضرورت ہے ولیوں کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے ان کا ذکر کرنے کی، ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ قادر ہے، قیوم ہے، جواد ہے، سب کچھ ہے وہ۔ اور جب اللہ اتنا قریب ہے پھر چھوڑے قریب جانے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں نسبتیں قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ کیوں ان سے محبتیں کرنے کی کہا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے؟ ضرورت نہیں ہے کوئی، بس اللہ قریب ہے، کسی اور کے قریب جانے کی ضرورت ہے۔ اب کسی نے اعتراض کیا، میں نے اس کو کہا اچھا، ایک عقلی جواب میں نے اس کو دیا، میں نے اس کو کہا اچھا اللہ قریب ہے اور کسی اور کے قریب جانے کی ضرورت نہیں، صحیح کہا آپ نے۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اچھا بھائی تم اپنی آنکھ میں سرما لگاؤ، اپنی آنکھ میں سرما لگاؤ، تم اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے؟ بھائی اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا؟ سب بتائیے
نہیں دیکھ سکتا. اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا اس آنکھ میں سرما لگایا اپنے حساب سے دیکھ لیں گے ادھر سرما لگا ہی نہیں لگا. دیکھ سکتے ہیں ایسے. ایسے ہی اس نے کہا, میں نے کہا تم اپنی آنکھ میں سرما لگاؤ, اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اتنا قریب ہے. جسے وہ کہہ رہا تھا نا اللہ قریب, تو کسی اور بھی قریب جانے کی ضرورت کیا. میں نے کہا تو نے اپنی آنکھ میں سرما لگایا اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اتنا قریب ہے. میں نے کہا اچھا یہ بندہ اگر دیکھنا ہو تو ضرورت کس کی ہوگی. اس نے کہا دیکھنا ہو تو ضرورت شیشے کی ہوگی. میں نے کہا بس میرا تو جواب ہو گیا. قیام ہوا, پہلے ڈیم کا قیام ہوا, پاور ہاؤس کا قیام ہوا, پاور ہاؤس کے بعد ٹرانسفارمر کا قیام ہوا, ٹرانسفارمر کے بعد کھمبے, پھر گھروں میں آئی. میں کہتا ہوں بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے روحانی دنیا کے اندر اپنا فیض, اپنی رحمتوں کی بارش دینے کے لیے ایک پاور ہاؤس لگایا جو مدینے کے اندر لگایا, اور پھر وہاں سے یہ فیض چلتا چلتا اس کا قادری ٹرانسفارمر لگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں بغداد میں قادری ٹرانسفارمر لگا, اور رضوی ٹرانسفارمر اجمیر کے اندر لگا, اور حجویری ٹرانسفارمر مرکز الاولیاء لاہور میں لگا, اور پھر ان ٹرانسفارمر سے ہوتے یہ بجلی کہاں آئی. قائد تمہارے قریب جتنے اولیاء اللہ ہیں نا, عبداللہ شاہ غازی, اللہ اکبر, نوری شاہ بابا, یوسف شاہ غازی بابا, جتنے اولیاء اللہ کراچی میں ہیں, کہا یہ وہ کھمبے ہیں جو ٹرانسفارمر سے فیض لے لگے ہیں. تم مدینے نہیں جا سکتے. اگر تمہیں مدینے والے کا فیض لینا اور پیسے نہیں ہے تو کہا وہاں اگر نہیں جا سکتے تو قریب عبداللہ شاہ غازی ہے نا, ان کے پاس چلے جاؤ. یہ وہی فیض ہے جو مدینے سے ہوتا تمہاری دربار. نظام بنایا گیا اس کے قیام کے لیے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یوں اولیاء اللہ کا فیض ہمیں عطا فرمایا. دوستو اولیاء اللہ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ کے اوصاف اور جو فضائل کو بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں. میں کہتا ہوں اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن کے اندر ان کے تذکرے کیوں ہوتے تھے, اور قرآن نے ایسے تذکرے کیے. آپ ذرا دیکھیں نا سورہ بقرہ کو. سورہ بقرہ قرآن کی یہ جو سورۃ بقرہ ہے اس کا نام ہی ایک ولی کی گائے کے اوپر ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو, اور یہ گائے ایک ولی کی ہے, ایک نیک عابد شخص کی گائے ہے. اس پر ہی نام رکھا گیا سورہ بقرہ کا. اور آپ اصحاب کہف کا ذکر پائیں گے. وہ کون ہے؟ امت عیسوی کے اولیاء اللہ کون ہے؟ امت عیسوی کے ولی ہیں. اور ان کا تو ذکر کیا جو ان کی صحبت میں کتا ان کے پیچھے آیا نا غار کے پاس, اللہ اکبر, اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا. یعنی ایک کتا اگر ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرے. ارے ہم حضور کے امتی اگر حضور غوث پاک سے جڑ جائیں تو ہمیں کتنا فیض ملے گا, اللہ رب العزت کی کرم کی بارش کتنی ہوگی, اس کا اندازہ ہم نے لگایا. اللہ اکبر. تو ایک کتے کا ذکر ان کی صحبت کی وجہ سے قرآن میں آیا. تو ان کا ذکر بے فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا ذکر ہی, آپ دیکھیں قرآن نے کہا نا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین, گہرے سے گہرا دوست تمہارا دشمن ہو جائے گا. بھائیوں دولت کی بنیاد پر دوستیاں قائم ہوں گی, دشمنیاں بدل جائیں گی, رشتہ داریوں سے دیکھ لے گا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اتنا قریب ہے. میں نے کہا اچھا یہ بندہ اگر دیکھنا ہو تو ضرورت کس کی ہوگی. اس نے کہا دیکھنا ہو تو ضرورت شیشے کی ہوگی. میں نے کہا بس میرا تو جواب ہو گیا. میرا جواب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے, ہمیں معرفت نہیں ہے, ہمیں پہچان نہیں ہے. لہذا اپنی آنکھ میں لگا ہوا سرما اپنی آنکھ سے دیکھنا ہو تو کس کی ضرورت؟ شیشے کی ضرورت. اللہ قریب ہے, معرفت نہیں ہے. اب پہچاننے کے لیے اولیاء اللہ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اچھا پھر دوسرے لوگ ملیں گے آپ کو, وہ کہیں گے بھائی ڈائریکٹ مانگو, یہ تم غلط کر دو. ڈائریکٹ سیدھا اللہ سے مانگو, ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی تمہیں, بس سیدھا اللہ سے مانگو ڈائریکٹ. وہ ڈائریکٹ دیتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. بھائی ہمارے جتنے سنی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے سب یہاں, بھائی اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ سب یہ کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ دے سکتا, ہم بھی کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ دے سکتا. لیکن سوال یہ نہیں ہے یہاں, سوال یہ ہے ہم ڈائریکٹ لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں. سوال تو یہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے, ہم ڈائریکٹ لے سکتے ہیں نہیں. سوال تو یہاں یہ بنے گا نا. تو سوال یہ ہے
ہم ڈائریکٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے بھائی. ایک شخص یہ گھر میں ہم نے دیکھا بھائی بجلی چل رہی ہے, لائٹ چل رہی ہے, بلب چل رہا. اب کوئی شخص آپ کے گھر میں آیا بھائی بجلی کہاں چلی گئی؟ آپ نے کہا کہ بھائی یہ کھمبے سے ٹرانسفارمر پہ پاور ہاؤس سے ڈیم پہ جانا ہے, تو یوں کر کے ہم نے بجلی لی. تو وہ کہہ رہے تم تو پاگل ہو, تم نے یہ اتنا لمبا چکر, ڈائریکٹ ڈیم سے بجلی لو نا. کیا کہے؟ ڈائریکٹ ڈیم سے بجلی لو. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے, عقل مند کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی اس میں اتنا پاور ہے کہاں, یہ بیچارہ ڈیم کی بجلی اس میں لگی دھام کر کے سب اڑا دے گا. لہٰذا ضرورت انتظام بنایا گیا. ہمیں بجلی کا نظام کا ایک فیز لینا ہے, تو اس کے لیے نظام بنایا گیا. ڈیم سے بجلی پاور ہاؤس میں آئی, پاور ہاؤس سے ٹرانسفارمر میں آئی, ٹرانسفارمر سے کھمبوں میں آئی, کھمبوں پہ آ کر ہمارے گھروں میں آئی. یہ نظام بنایا گیا. تو بلا تشریح بلا تمثیل بھائی اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے, ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے. تو جس طرح نظام بنایا گیا, پہلے پاور ہاؤس کا قیام ہوا, پہلے ڈیم کا قیام ہوا, پاور ہاؤس کا قیام ہوا, پاور ہاؤس کے بعد ٹرانسفارمر کا قیام ہوا, ٹرانسفارمر کے بعد کھمبے, پھر گھروں میں آئی. میں کہتا ہوں بلا تشریح بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے روحانی